دروازوں کے باہر خواجہ سرا محافظ کھڑے رہتے دن رات تاکہ کوئی شہزادہ باہر نہ نکل سکے۔ کچھ شہزادے 10 سال قفس میں رہے، کچھ 20 اور کچھ 30 اور کچھ 50 سال سے۔ سلطان مراد چہارم 6 سال کی عمر میں قفس میں بند کر دیے گئے۔ کچھ سال بعد وہ سلطان بن گیا، لیکن قفس نے انہیں بدل دیا تھا۔ وہ انتہائی بے رحم اور پرتشدد تھے۔ انہوں نے شراب، کافی اور تمباکو پر پابندی لگا دی اور خود رات کو عام لباس میں شہر میں گھومتے۔ اگر انہیں کوئی شخص سگریٹ پیتے یا شراب پیتے ملتا تو وہ موقع پر ہی اس کا سر قلم کر دیتے۔ وہ محل کے پاس دریا کنارے بیٹھتے اور تیر چلا کر گزرنے والوں کو مارتے، صرف تفریح کے لیے۔ اس کے بعد ایک دور آیا سلطان ابراہیم اول یعنی ابراہیم پاگل، جو 24 سال تک قفس میں رہا اور وہ ہر روز خوف میں جیتا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا بھائی مراد کسی بھی دن اسے قتل کروا دے گا۔ 1640 میں مراد چہارم کی موت ہوئی۔ وزیر اعظم ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ اب آپ سلطان ہیں، لیکن ابراہیم کو یقین نہ آیا۔ اسے لگا یہ ایک چال ہے تاکہ اسے باہر نکال کر قتل کیا جائے۔ اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ وہ چیختا رہا، نہیں یہ جھوٹ ہے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ آخرکار وزیر اعظم نے مراد کی لاش ابراہیم کو دکھائی، تب جا کر اسے یقین آیا کہ اس کا بھائی واقعی ہی مر گیا ہے۔ جب وہ آخرکار قفس سے باہر آیا تو وہ ذہنی طور پر مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ اب سلطان بن کر ابراہیم نے ایسے کام کیے جو تاریخ میں بدنام ہو گئے۔ اس کی پہلی حرکت انتہائی خوفناک تھی۔ اس نے اپنی پوری حرم 280 عورتوں کو بوریوں میں باندھ کر دریائے باسفورس میں ڈبو دیا۔ 280 بے گناہ عورتیں، لونڈیاں اور کنیزیں، سب کو ایک ساتھ ایک ہی رات میں سمندر میں پھینک دیا گیا، کیونکہ ابراہیم کو شک تھا کہ ان میں سے کسی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے سلطنت کی سب سے موٹی عورت کو تلاش کروایا۔ جب وہ ملی تو اسے حلب کا گورنر بنا دیا۔ ایک عورت اس لیے گورنر بنائی گئی کیونکہ وہ موٹی تھی اور یہ تھا ابراہیم کا ذہن۔ اس نے محل کی دیواروں کو جانور کی کھال سے ڈھانپنے کا حکم دیا کہ اسے کھال کی بو پسند تھی۔ پوری توپ کاپی محل میں کھال کی بدبو پھیل گئی۔ درباری اور وزیر متلی محسوس کرتے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابراہیم دن رات جنسی خواہشات میں مبتلا رہتا، وہ نئی نئی لونڈیاں منگواتا، جبکہ سلطنت تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ حکومت کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ وزیر اعظم فیصلے کرتے، جبکہ سلطان محل میں عیاشی کرتا۔ سلطنت کمزور ہوتی گئی، دشمن حملہ آور ہوئے، خزانہ خالی ہو گیا، لیکن ابراہیم کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر 1648 میں جینیسری فوج، علماء اور وزراء نے مل کر فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ہٹانا ہوگا۔ انہوں نے ابراہیم کو معزول کر دیا اور ان کے 6 سالہ بیٹے محمد چہارم کو تخت پر بٹھا دیا۔ ابراہیم کو دوبارہ قفس میں بند کر دیا گیا، لیکن اس بار وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہا۔ 10 دن بعد 18 اگست 1648 کو ابراہیم کو ریشمی ڈوری سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ یہ تھا سلطان ابراہیم اول کا انجام، ایک شہزادہ جو قفس میں پاگل ہو گیا اور پھر سلطان بن کر سلطنت کو تباہ کیا۔